میرے لیے یہ اس وقت اس معنی کا مشکل موقع ہے کہ میں اپنے ایک ایسے ساتھی کے ادارے میں ہوں، جناب مولانا محمد ہارون معاویہ صاحب، کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ میں ان کا کلاس فیلو رہا، ہم درس رہا، ان کے ساتھ پڑھا، یعنی درس نظامی کے پہلے سال سے لے کر الحمدللہ تکمیل تک ہم ساتھ پڑھتے رہے۔ اور مشکل اس لیے ہے کہ مجھے بیان کرنا آتا نہیں ہے، اور مولانا ہارون معاویہ صاحب زمانے طالب علمی سے ہی میدان خطابت کے شہسوار رہے، اور جامعہ میں کراچی میں مختلف جگہوں پر بہت سے مقابلے خطابت کے تقریروں کے وہ جیتتے رہے۔ تو میں طالب علمی میں بھی ہمیشہ ان کے سامنے احساس کمتری کا شکار رہا کہ مجھے بولنا تو آتا نہیں، اس انداز سے مولانا یہاں خطابت کے بیان کے وعظ کے جوہر دکھاتے ہوں۔ تو آج لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مجھ طالب علم کے لیے کہ میں ان بڑی شخصیات کے ایک طرف حضرت مولانا سید احمد یوسف بنوری صاحب دامت برکاتہ، دوسری طرف مولانا ہارون معاویہ صاحب، تیسری طرف مفتی تقی الدین شامزئی صاحب، تو ان حضرات کی موجودگی میں، ان نسبتوں کی موجودگی میں میرے لیے مشکل موقع ہے، لیکن بہرحال ان ساتھیوں کا حکم ہے، اس وجہ سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ یہ تقریر، یہ محفل قرآن کریم کی نسبت سے ہے، اور سب سے پہلے میں ان بچوں کو، ان بچیوں کو جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، وہ قابل مبارکباد، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد، اساتذہ کرام بھی، ادارہ بھی، اور وہ تمام لوگ جو ان بچوں کے قرآن کی تعلیم میں کسی بھی درجے میں ممد و معاون رہے، اس سب کے سب انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اور وہ سب کے سب مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے حصہ لیا کسی بھی درجے کے اندر، اور وہ والدین بھی یقیناً بہت خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے وقف کیا، اور انہوں نے یہاں بچیوں نے قرآن کریم پڑھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم۔ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا عطاء الرحمن شہید رحمہ اللہ، ان کی زبان سے ایک ملفوظ یہ سنا، وہ مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کے حوالے سے نسبت سے یہ سناتے تھے کہ مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ قاعدہ مکتب اور مدرسے میں جا کر پڑھ لے، جو بچہ بچی قاعدہ مکتب اور مدرسے میں جا کر پڑھ لے، تو کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، یہ مفتی ولی حسن ٹونکی جو مفتی اعظم پاکستان تھے ان کی بات ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ساری زندگی بد عمل تو ہو سکتا ہے لیکن بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، ملحد کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے عقیدے، نظریے میں، ایمان میں، فکر میں کبھی یعنی کوئی وسوسہ یا شک شبہ یہ پیدا نہیں ہو سکتا، عملی کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو مکتب اور مدرسے میں جا کر پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ حضرات سے، جو خصوصاً یہاں کے لوگ ہیں، کہ یہاں اس محلے پر، شہر پر یہ ادارہ ہو، جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کی قدر کریں، جو قرآن کریم یہاں دن رات دین کی تعلیم سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہمارا ملک پاکستان
یہ بہت بڑی نعمت ہے ابھی ساری دنیا ہمیں یقیناً کمزوریاں کوتاہیاں ہمارے اس ملک میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں پاکستان دین اور قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے آج بھی ممتاز اور نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں شاید یہ ہوگا کہ اب سے کچھ سال پہلے سعودی عرب نے یہ ایک سروے کیا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کہاں تیار کرائے جائے۔ یہ سروے انہوں نے باقاعدہ باضابطہ کیا کہ ایک سال میں سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد پوری دنیا میں کس ملک میں، دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم جاری ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان نمبر 1 تھا پوری دنیا میں اس سال، یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد سعودیہ نے وفاق المدارس کے جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں ان کو سعودیہ بلایا خصوصی طور پر، اور سعودیہ بلا کر خصوصی انعام دیا کہ وفاق المدارس جو ہمارے مدارس کا نمائندہ بورڈ ہے اس کے تحت ایک سال میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں پاکستان میں بچے قرآن کریم حفظ کرنے والے، اس سال وہ تعداد کتنی تھی؟ ایک سال، 4-5 سال قبل ایک سال میں اس سال 50,000 بچے اور بچیوں نے حفظ قرآن کریم کا وفاق سے امتحان دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ لوگ معاشرے کی ہماری سوچ قرآن کریم ہم کیسے پڑھیں، یا ہماری سوچ یہ ہے کہ عرب جو کہ پیدائشی عربی زبان جانتے ہیں بولتے ہیں قرآن ان کے لیے آسان ہے۔ آپ یہ اللہ کی تقسیم ہے، خدا نہ خواستہ ان کی برائی مقصود نہیں ہے۔ اس سال سعودیہ میں آپ ذرا سوچیں قرآن کریم جہاں نازل ہوا ہے، سعودیہ میں اس سال کتنی تعداد تھی ایک سال میں؟ پاکستان میں اس سال 50,000 بچوں نے حفظ کیا، سعودیہ میں اس سال 3 سے 4,000 بچے۔ وہاں کی جو وزارت تھی انہوں نے ناظم اعلیٰ سے پوچھا کہ ہماری حکومت ریاست قرآن کی تعلیم پر لاکھوں کروڑوں ریال خرچ کر رہی ہے، ہمارے یہاں یہ نتیجہ کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری عوام کی سوچ یہ ہے نا کہ عربوں کے لیے تو آسان ہے قرآن، ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم لاکھوں ریال خرچ کر رہے ہیں سرکاری سطح پر، ہمارے ہاں یہ نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کے پاکستان میں جن کی زبان عربی بھی نہیں ہے اور آپ کا یہ نتیجہ، اور پوری دنیا میں کوئی ملک بھی پاکستان کے قریب نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت بڑی تعداد تھی، وہ افریقہ کے موریتانیہ وغیرہ کی تھی، وہاں بھی 7-8 ہزار بچے ایک ساتھ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اس سال حفظ کی آپ تحقیق کریں، ابھی وفاق کے امتحان چل رہے ہیں تحفیظ کے قرآن کریم، اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ صرف ایک مکتب فکر کے بچے اور ایک مکتب فکر یعنی وفاق المدارس کے تحت ایک مکتب فکر کے وہ بچے جو رجسٹریشن کروا رہے ہیں، کتنے گاؤں دیہات میں مدارس مکاتب ایسے ہیں جو وفاق سے امتحان نہیں دیتے، بچے حفظ کر لیتے، بچیاں حفظ کر لیتے۔ اس سال یعنی میں 2022 کی ابھی سالانہ امتحان چل رہے ہیں، اس سال وہ تعداد تقریباً جو بچے بچیاں حفظ کا قرآن کا امتحان دے رہے ہیں 74,000 کی تعداد، اور ان 74,000 میں بچیاں کتنی جو قرآن حفظ کر رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وفاق کا پورا اعداد و شمار موجود ہے، آپ معلوم کریں 74,000 ٹوٹل تعداد ہے جو
قرآن کریم کا اس سال امتحان دے رہے ہیں۔ بچیاں کیا تعداد ہے اس سال ان کی؟ 14,000 بچیاں ہیں صرف جو قرآن حفظ کا امتحان۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج دنیا میں یا پاکستان میں ہمارے بے دین قسم کے دین بیزار لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مدارس کیا کر رہے ہیں۔ تو مدارس جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ مدارس جو یہ نتائج ہیں کہ 14,000، میں اپنے ہاں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں مسجد میں رمضان میں ان کو تعداد ہر سال بتاتا ہوں، میں ان سے عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ 74,000 صرف ایک مکتب فکر کے بچے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے مدارس بھی ہیں، بورڈ بھی ہیں امتحانی، ان کے امتحانات بھی ہوتے ہیں۔ بلا مبالغہ بھی ایک سال میں کم سے کم ہم بغیر مبالغے کے لگائیں 1 لاکھ کی تعداد یقینی ہوگی۔ 1 لاکھ بچہ جو قرآن کریم ایک سال میں حفظ کر رہا ہے، یہ 1 لاکھ بچہ نہیں ہے، یہ کل مستقبل کے 1 لاکھ خاندان، یہ 1 لاکھ گھر ہے کل کے مستقبل۔ اور یہ سب کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانان پاکستان، یہ ان کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ یہ مدارس آپ سب جانتے ہیں، جو وفاق المدارس کے تحت جتنے مدارس وہ حکومت سے کسی قسم کی کوئی مدد، کوئی چندہ، کوئی تعاون نہیں لیتے۔ یہ بچے، یہ جو 1 لاکھ بچے تقریباً قرآن کریم ایک سال میں حفظ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب عوام کی، آپ لوگوں کی یہ محنت ہے، علماء کی محنت ہے، ہمارے اکابر کی محنت ہے کہ جس کے یہ نتائج، اور آپ اس لیے بھی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو ابھی نظم پڑھ رہے تھے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، انشاءاللہ یہ 1 لاکھ خاندان تیار ہو رہے ہیں ہر سال، اور یہ دنیا ہمارے اس ملک کے پیچھے، پاکستان کے یا مدارس کے پیچھے وہ بلا وجہ نہیں لگی ہوئی ہے۔ وہ یہ جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، سازشیں ہیں، تانے ہیں، وہ سارے انہی وجوہات کی بنیاد پر ہیں کہ واحد دنیا کا واحد اگر دیکھا جائے سب سے بڑا مدارس کا پاکستان میں تعلیمی نظام ہے، پوری دنیا کا واحد ہوگا۔ استثناء مشکل ہے بظاہر میری ناقص معلومات میں کہ جو مسلمانوں کے تعاون سے یہ تمام مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں، حکومت کا، ریاست کا اس میں کوئی عمل۔ تو یہ آج جب مدارس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، تو اس جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں در حقیقت وہ یہ ہمتوں کو پست کرنا ہے، اور وہ میڈیا کے ذریعے، چونکہ اب یہ میڈیا وار کا زمانہ ہے، وہ اس نوعیت کی باتیں، خبریں ان کی تشہیر کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے دل مایوس ہوں۔ اور مسلمانوں کو میں آپ سے عرض کروں، سب سے بڑا فتنہ یاد رکھیں مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو ان کے علماء سے، دین والوں سے کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ باطل اسی کی محنت کر رہا ہے مسلمان ممالک میں، پوری دنیا میں، کہ عوام کو علماء سے کیسے دور کیا جائے، اور عوام کے دلوں میں علماء کی، دین والوں کے متعلق، مساجد، مدارس، مکاتب کے متعلق کیسے نفرت انگیز جذبات پیدا کیے جائیں۔ تو جو بھی یاد رکھیں، جو شخص بھی، جو فرد بھی آپ کو علماء سے، دین سے، مسجد سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، وہ فتنہ ہے، اس سے بچے، اور اپنی اولاد کو اس سے بچائے۔
اور اس فتنوں کے دور میں دیکھیں ہر طرف سے فتنوں کا سامنا ہے، اتنے خطرناک فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچاؤ بھی کیسے ہوگا جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار، نیک ماحول اختیار، ماحول کے بغیر نہیں ہوتا، ماحول نہ ہو بہت مشکل ہے معاملہ۔ اس لیے والدین جو یہاں موجود ہیں، والدات موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو نیک ماحول، ان لوگوں کی صحبت دیں کہ جن سے آخرت کی یاد پیدا ہو، دنیا کی محبت پیدا نہ ہو، دنیا کی طلب پیدا نہ ہو، بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی یاد پیدا ہو، آخرت کی یاد پیدا ہو۔ اور یہ صحبت سے ہوتا ہے، نیک ماحول سے ہوتا ہے۔ انسان بہت کمزور، ہم سب کمزور ہیں، ہمیں ماحول نہ ملے، سچی بات ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں کسی بھی لغزش سے۔ تو اس لیے نیک ماحول اختیار کریں اور علماء سے، مساجد سے، مکاتب سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو جوڑ کر رکھیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب یہ پتہ لگا کہ ماشاءاللہ مولانا ہارون صاحب کی اہلیہ یہاں بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے قرآن، کچھ بچیوں نے قرآن بھی حفظ کیا، کچھ نے مکمل کیا، تو ان بچیوں کے لیے بھی بہت زیادہ، ان کے والدین کے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عجیب واقعہ پتہ لگا، میں اس مجلس میں شریک تھا کراچی میں۔ دیکھیں ایک حافظہ خاتون ہو، اس کی برکت دیکھیں۔ ہمارے کراچی میں ہی بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں مولانا فیاض صاحب، ان کے 2 بچوں نے، 3 بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ تینوں بچوں کو ان کی ماں نے گھر میں قرآن حفظ کروایا۔ تینوں بچوں کو، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا خواتین کی بھی مردوں کی بھی کہ مشکل کام ہے، ایک بچے کو نہیں، 3 بچوں کو، اور 1-1.5 سال کی مدت میں ماں نے گھر میں قرآن حفظ کروایا۔ اور وہ خاتون بھی، یعنی خواتین سوچیں گی جی وہ سسرال سے الگ اکیلی رہتی ہوگی، ساس سسر یا سسرال کا دباؤ نہیں ہوگا تو آسان نہیں، سسرال کے ساتھ رہتے ہوئے بھرے پورے خاندان میں رہتے ہوئے اس اللہ کی بندی نے 3 بچوں کو گھر میں قرآن حفظ کروایا۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بات اصل نیت ارادے کی ہے۔ اور میں یعنی ابھی کچھ پچھلے سال کی بات ہے، مولانا یہ حضرات سب واقف ہیں، اس ختم قرآن کی تکمیل میں سب موجود تھے کہ اتنا بہترین وہ بچے قرآن۔ آپ یعنی بعض حضرات جو مایوس ہوتے ہیں، جو خصوصاً بڑی عمر کے مرد ہیں، خواتین ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے قرآن کریم بڑی عمر میں قرآن کریم سیکھیں۔ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی سیکھیں، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، پابندی ضروری ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 27 دنوں میں قرآن مکمل کیا۔ میں نے ہمارے عزیز مولانا نور الدین بدخشانی صاحب انتقال کر گئے ابھی پچھلے سال، والد صاحب کے پھوپھی زاد بھائی تھے ہمارے، کراچی میں سبزی منڈی میں امام تھے۔ تو 8-10 سال پہلے کی بات ہے، شوگر کے مریض تھے، ہائی شوگر، بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ انہوں نے 27 دنوں میں امام تھے، ایک رمضان یہ طے کیا کہ وہ حافظ نہیں تھے، امام تھے، حافظ نہیں تھے۔ انہوں نے ایک رمضان یہ طے کیا کہ میں خود تراویح پڑھا، روزانہ 1 پارہ یاد کیا، 1.25 پارہ، اور 27 دنوں میں قرآن مکمل حفظ کیا۔ پچھلے سال ان بزرگ کا انتقال ہوا، مولانا نور الدین صاحب کا، 27 دنوں میں قرآن حفظ کر لیا اور تراویح میں سنایا۔ حفظ ایسے نہیں، دن میں یاد کیا، رات کو تراویح میں سنایا۔ تو یہ نیت کی بات ہے، اصل میں عزم ارادے کی بات ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ تو بہرحال مقصود خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ جو مدارس، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو جوڑ کر رکھیں، ان کی مدد کریں کسی بھی درجے،
جو حضرات یہاں چاہے کہیں بھی ہوں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کر صرف یہ بھی پوچھ لیں کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو، اس پہ بھی آپ کو بے پناہ اجر و ثواب۔ آپ کا یہ پوچھ لینا وہ ان لوگوں کے حوصلے بڑھا، خون بڑھا۔ تو ان نیکی کے خیر کے کاموں میں پیش رہیں اور حالات سے مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ یہ ہر سال اتنی تعداد میں ہمارے اس ملک میں بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یہ مستقبل میں سارے خاندان، تو انشاءاللہ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ کمی کوتاہی وہ ہماری طرف سے ہی ہے۔ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہ قرآن صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھیں، صرف مولوی کی یا صرف قاری کی، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مرد عورت کی ذمہ داری۔ تو قرآن کریم کے حقوق کا ہم اس کو صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں، اس پر عمل کریں، جو اس کے حقوق ہیں اس کو ادا کریں۔ اور یہ تمام چیزیں جیسے میں نے عرض کیا، یہ ماحول اور صحبت کے بغیر نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کا بھی کوئی کام سیکھنا ہوگا، اس کے ماحول میں جانا، گھر بیٹھے نہیں ہوگا، اس ماحول میں جانا، ماحول میں جا کر سیکھیں گے۔ تو یہ سب کچھ بھی ماحول اختیار کیے بغیر نہیں سیکھ سکتے۔ تو والدین بڑی عمر کے بعد جا کر شکایت کرتے ہیں کہ جی بچے